سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مختلف طریقے سے لوگوں کے اندر کمی اور بڑھوتری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت کم نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مال کے ساتھ نوازا ہے اور کسی کو کم مال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت ساری اولادیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم اولادیں دی ہیں، کسی کو اولاد ہی نہیں دی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دنیا کے اندر مختلف طریقے سے انسان بستے ہیں، جس کے اندر کمی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم پر ہر ایک کو راضی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مالدار بنا دیتے تو زندگی کے اندر فساد مچنے لگتا، زمین کے اندر فساد مچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تم زمین کے اندر فساد مچاتے۔ اس لیے کہ اگر سب کے سب مالدار ہوتے تو کام کاج کون کرتا؟ اسی طرح سے اگر سب لوگ غریب ہوتے تو ایک دوسرے کی مدد کون کرتا؟ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی حکمت، جس کی مصلحت سب یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو محترم بھائی بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے جو تقسیم کی ہے اس تقسیم پر ہر ایک کو راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ دیا ہے اس پر بھی خوش، اگر ہم کو کم دیا ہے اس پر بھی خوش۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم اس چیز کی تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو، خواہش نہ کرو جو تم میں سے بعض کو بعض میں اللہ تعالیٰ بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ بعض کو بہت زیادہ نوازا ہے، بعض کو کم نوازا ہے، بعض کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، بعض کو کم مرتبہ عطا کیا ہے، بعض کو اچھے سے اچھی بیوی دی اور بعض کو ایسے ہی دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا، عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو زیادہ دینے سے وہ میری فرما برداری کے اندر رہے گا، میری اطاعت کے اندر رہے گا اور آرام کی زندگی گزارے گا، اور جس کو کم دیا ہو وہ اپنے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے کو مالدار دیکھ کر، دوسرے کو پیسے والا دیکھ کر، دوسرے کو روپے والا دیکھ کر، دوسرے کو مرتبے والا دیکھ کر دل کے اندر کسی طرح کا کینہ، حسد، بغض نہیں آنا چاہیے۔ وہ لوگ بہترین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں جن کے دل کے اندر اس طرح کا کینہ نہیں آتا دوسروں کو دیکھ کر۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ اور یہ کینہ اور حسد یہ روحانی اور باطنی بیماریاں ہیں۔ جب یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کے ہاتھ سے کوئی عمل نہیں ہوتا۔
وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے، اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اس کے قلب کے اندر، اس کی روزمرہ کی زندگی اسی کے اندر بسر ہوتی ہے کہ کون میرے مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر میں حسد کروں، کینہ کروں، بغض رکھوں، عداوت کروں. وہ اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، کوئی نیک عمل اس سے ہوتا ہی نہیں. یہ باطنی اور روحانی ایسی بیماریاں ہیں، انسان تو اس کا زہر خود پیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرا کرے. فرمایا ایسی بیماری ہے، ان ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آگ کے اندر لکڑی کو رکھ دیا جائے تو لکڑی کتنی تیزی کے ساتھ جلتی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ آپ وہ لکڑی وہ آگ اس لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اس کو کوئلہ بنا دیتی ہے، اس کو بھوسا بنا دیتی ہے. فرمایا حسد ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے جب کسی کے دل میں یہ پنپتی ہے، کسی کے دل میں یہ آتی ہے، جگہ بنا لیتی ہے، تو اس کی نیکیاں پوری کی پوری ختم کر دیتی ہے، جس طرح کے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاتلوا. فرمایا کہ حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، عداوتیں نہ کرو، قطع تعلقات نہ کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. روئے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تم کو پیدا کیا ہے وہاں پر رہنا ہے، وہاں پر زندگی بسر کرنا ہے، تو بھائی بھائی بن کر رہو، تو تمہاری زندگی خوشحال بھی ہوگی، اچھی ہوگی. یہ حسد ایسی بری چیز ہے جو بھائی بھائی کے اندر دشمنی کو پیدا کرتی ہے، دوست کے اندر دشمنی کو پیدا کرتی ہے، خاندانوں کے اندر دشمنی کو پیدا کرتی ہے، زندگی عجیب بن جاتی ہے، بالکل خراب بن جاتی ہے. آپس میں حسد نہ کرے، آپس میں قطع تعلقات نہ کرے. فرمایا ہر پیر کو، ہر جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور تفتح ابواب الجنہ. فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر پیر کو، ہر جمعرات کو، اور ہر اس آدمی کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. لیکن ان دونوں کو چھوڑا جاتا ہے جن کے درمیان کیا ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. اور یہ دشمنی اور یہ کینہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپس میں حسد ہوتا ہے. فرمایا ان لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑے کو یہاں تک کہ وہ صلح نہ کر لیں، آپس میں کیا ہے، مل نہ جائیں. اس لیے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم زندگی کے اندر اپنی زندگی آرام والی، چین والی، سکون والی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو بھائی بھائی بن کر رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانے کا ایک قصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہاں سے ایک جنتی گزرے گا. تو ایک انصاری صحابی گزرے. حضرت انس کہتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک صحابی وہاں سے گزرے اور ان کے ہاتھوں سے، چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ کے اندر چپل تھے لٹکے ہوئے. تو وہ گزرے. دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی آدمی گزرے گا. تو دیکھا کہ وہی آدمی ہے اور وہی حالت کے اندر ہے، وہ گزرے. پھر تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی آدمی گزرے گا. تو دیکھا کہ تیسرے دن بھی وہی آدمی ہے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیسرے دن میں اس آدمی کے پیچھے گیا، اس صحابی کے پیچھے گیا اور ان سے کہا کہ اے فلاں، میرے والد سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ 3 دن تک ان سے نہ ملوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے ساتھ 3 دن آپ بھی یہاں رہو. تو صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے، اچھا ہے.
تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، 3 راتیں وہاں گزاری. میں نے دیکھا کہ ان کی کوئی عبادت ایسے نہیں ہے. رات کو وہ سوئے ہیں، جب جاگتے ہیں تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور کروٹ بدل کر پھر سو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں اور صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. میں نے 3 دن کے اندر 3 راتیں وہاں پر گزاری. تینوں دن کے اندر دیکھا کہ کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت فرمایا. وہ جنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے دی. اتنی بڑی فضیلت کیوں فرمائی؟ کوئی ایسا عمل نہیں ہے. تو تیسرے دن میں نے اس صحابی سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور نہ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں. میں یہ جاننے کے لیے آپ کے یہاں آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت آپ کے سلسلے میں فرمائی کہ آپ جنتی ہیں. ہم بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی گزرے گا. حالانکہ میں نے 3 دن یہاں پر گزارے، آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا میرا کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں. تو جب حضرت عمرو بن عاص رضی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منہ پلٹ کر پھیر کر جانے لگے تو انہوں نے روکا اور کہا میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، جو عمل ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، اللہ یہ کہ میں ہر ایک مسلمان کسی مسلمان کے سلسلے میں اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، اور مجھ سے بڑھ کر جس کو فضیلت ہے یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے سلسلے میں حسد نہیں کرتا. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ درجہ دی، یہ فضیلت دی. اس لیے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اپنی طرف سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، دل سے اپنے دل کو بالکل صاف رکھیں. یہ حسد بہت بڑی چیز ہے. حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد کہتے ہیں اس کو، شریعت میں حسد اس کو کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس کوئی نعمت ہے، مال ہے، روپیہ ہے یا کوئی اور چیز ہے جو اس سے بڑھ کر اس کو عطا ہوئی ہے، وہ دل میں اس بات کی تمنا کرے، خواہش کرے، آرزو کرے کہ وہ چیز اس کے پاس سے چھین لی جائے اور مجھے عطا ہو، مجھے مل جائے. وہ چیز اس کے پاس سے چھین لی جائے اور مجھے عطا ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی ہم سے آگے بڑھ رہا ہے تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، اس کو بڑھنے دے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب عطا کرے اور مجھے بھی عطا کرے، مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ کرے، میری عزت پر، میری کمائی پر کوئی آنچ نہ آئے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت دے اور آخرت کے اندر بھی عزت دے، اور جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس پر قناعت کرنے والے بن جائے. جب آپ کے قناعت کرنے والا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازتا ہے. اس لیے اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پر ہم ناراض رہیں گے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے. میں بندے کو اتنا دے رہا ہوں، اتنا خوش کر رہا ہوں، وہ میری عطا پر خوش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. جب ناراض ہوں گے تو چھین لیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اس پر خوش رہے، قناعت کرے. جس کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے، اس کی دعائیں کرے، حسد نہ کرے. حسد سے آدمی نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آدمی کی نیکیاں جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر نیکی کی طرف اس کا دل راغب نہیں ہوتا اور پھر برائیوں کی طرف لگ جاتا ہے. جب برائیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں تو دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ مائل بھی نہیں کرتے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر یہ مہر لگا دی گئی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. ہم اپنے اندر دل کے اندر بغض، کینہ، حسد جب کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر پھٹے گا تو پھر نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوگی. اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. شکر بہت بڑی چیز ہے. شکر ادا کس طور پر ہوگا کہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھیں. میں نے جو کمایا ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میرے سے نیچے والے کو کتنا ملا ہے اس کو دیکھیں.
तब अल्लाह ताला का शुक्र अदा होगा। अल्लाह ताला ने मुझे जो तिजारत में फायदा दे रहा है, नफा दे रहा है, अपने से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं है, उनको देकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला मजीद इजाफा करेंगे और क्या है, अल्लाह ताला को हम खुश करने वाले बनेंगे। अब जब अल्लाह ताला खुश होगा तो हमारी जिंदगियां आराम के साथ, सुकून के साथ, राहत के साथ गुजरेगी और दिल बिल्कुल साफ होगा। तो दिल को क्या है, पूरे बदन को क्या है, सुकून मिलेगा। दिल को साफ रखना है कीने से, हसद से, अदावत से, दुश्मनी से। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खुद मुझे इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, अदावत से अल्लाह ताला हमें बहुत दूर रखे। अल्लाह ताला हम तमाम का दाखिला जन्नत में फरमाए, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।